ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اونٹوں والوں میں کینہ ہوتا ہے، چونکہ اونٹ میں کینہ ہوتا ہے اس لیے اونٹ چرانے والوں میں بھی کینہ ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، چونکہ گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے تو گھوڑے پالنے والوں میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ بکریوں میں تواضع ہے، بکریاں چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ اب بکری تو یہ نہیں کہتی کہ جو آدمی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، تواضع اختیار کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ بکری کوئی اپنے چرواہے کو بٹھا کے بیان تو نہیں کرتی، تواضع کے فضائل تو نہیں سناتی۔ بس بکری کے پاس رہ کر از خود آٹومیٹیکلی بکری کے اندر جو ہے وہ چرواہے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ایسے اثر کرتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے استفادے کے لیے ان کا بیان ضروری نہیں ہوتا، بیان تو اضافی فائدہ ہے، اصل فائدہ تو ان کے پاس بیٹھنے سے ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ غیر شعوری اور غیر اختیاری ہوتا ہے۔ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو فائدہ ہو، لیکن وہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ صحبت طول اختیار کر جائے، زیادہ ہو جائے، تو پھر عجیب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ صحبت کی وجہ سے عجیب تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے صحبت میں، اور یہ صحبت صرف اچھی مؤثر نہیں، بری بھی مؤثر ہے۔ صحبت مؤثر ہے، اچھی بھی بری بھی۔ آپ بروں کے پاس بیٹھیں، آپ برائی نہ کرنا چاہیں اور آپ برائی میں مبتلا بھی نہ ہوں، لیکن ان کے پاس بیٹھ کے آپ کے اندر انہی گناہوں کی طرف رجحان پیدا ہونا از خود شروع ہو جائے گا جو وہ گناہ کیا کرتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔